الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی، مولانا قادر حسین میرے پرانے دوست تھے اور گاہے مہربانی فرماتے ہیں جو اپنی زیارت کروانے کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور میں ان کا ماہر ہوں. وہ حسین کے خادم ہیں، میں ان کا ماہر. آج کی یہ تقریر تھی قرآن مجید کے حفظ کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. مولانا نے فرمایا کہ قرآن مجید کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے بلکہ ذہنوں میں تازہ کرنا ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن کی عظمت سے اہمیت سے آشنا نہ ہو، لیکن یاد دہانی ہوتے رہنا ضروری ہے. بالخصوص قرآن کا مہینہ آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. رجب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیے، 2 ماہ پہلے سے اس دعا کا اہتمام یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کرتا ہے. اور جہاں رمضان کی تیاری اور بہت سی چیزیں جن میں یہ بھی چیز ہے کہ ہماری دنیاوی مصروفیات کو آہستہ آہستہ ابھی سے سمیٹنا شروع کر دیا جائے تاکہ جب رمضان آئے تو بس مومن ہو قرآن ہو اور رمضان اور قرآن مطلوب. اور 2 ماہ پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری شروع کریں. تو آج کی یہ تقریر اس حوالے سے کہ رمضان اور قرآن کی تیاری ابھی سے آغاز ہو رہا ہے.
انسان کو قرآن مجید کی عظمت ہمیں قرآن خود بتا رہا ہے. اگر قرآن اپنی عظمت سے ہمیں آگاہ نہ فرماتا، اللہ خود اپنی عظمت سے، اپنے کلام کی عظمت سے ہمیں آگاہ نہ فرماتا، انسانی عقل کی کیا بساط ہے کہ اس کی عظمتوں کو کیا سمجھے؟ انسان نہیں، اس کی گہرائی ہے اور اس کی عظمتوں کی بلندیوں پر انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے. یہ تو اللہ ہے کہ جس نے بتایا کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور پھر میرا کلام ایسا ہے. سورہ رحمان قرآن پاک کی بڑی مشہور سورہ. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرا، اپنی رحمتوں کا ذکر کرا. آغاز میں اللہ نے الرحمن سے فرمایا. الرحمن اللہ کی بڑی خاص صفت ہے، بے شمار صفات ہیں، الاسماء الحسنی، اور اس کی صفات لامحدود ہے. لیکن صفت الرحمن یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ ہی کے لیے خاص ہے. کسی مخلوق میں شان رحمانیت نہیں پائی جا سکتی. رحمت تو ہو سکتی ہے، رحیم تو ہو سکتا ہے، لیکن رحمان اس سے بات نہیں کرتا. اور رحمت میں اللہ کی رحمت کا وہ سمندر ڈھانچے مار رہا ہے جس کی کوئی کیا ہے. رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں. ماں باپ کی رحمت ہے، استاد کی ہے، بھائی کی ہے، اولاد کی ہے، لیکن ہر رحمت کی کوئی انتہا موجود ہے. وہ ہستی جس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، اور ایسی ہی ہستی کو رحمان کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کی کئی ایسی صفات ہیں کہ جو انسان کے لیے بھی بولی جاتی ہے، لیکن صفت الرحمن کا اطلاق اللہ کا سوا کسی انسان پر جائز ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی بڑی غلطی کی جاتی ہے. کسی کا نام آپ کو رحمان ہوتا ہے تو اسے رحمان صاحب کر دیا جاتا ہے، اسے رحمان صاحب کر دیا جاتا ہے. اس نام کے بھی مشہور لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ایسا کہنا گناہ ہے. یہ ایسا ہی نہیں کہ کسی کا نام عبداللہ ہو اسے اللہ صاحب کر دیا جائے، کسی کا رحمان صاحب ہو جائے یہ بالکل نہیں. اس سورہ الرحمن میں اللہ نے اپنی رحمتوں کے چند نمونے ذکر کیے. پوری سورت اللہ کی رحمت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا بیان ہے. پوری ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم بخشا. رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن عطا فرمایا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن مجید نازل فرمایا. رحمان دنیا کی آخرت کی بہت سی نعمتیں اس صورت میں مذکور ہیں اور سبھی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی نعمت اللہ
جو اپنی رحمانیت کے مظہر کے طور پہ بیان فرما رہا ہے وہ القرآن ہے، تعلیم قرآن، علم قرآن۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ علم قرآن، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی بے شمار رحمتوں نعمتوں میں سب سے اونچے درجے کی نعمت اور رحمت، اللہ کی شاہکار کوئی نعمت ہے پوری کائنات میں تو اللہ کا یہ کلام ہے قرآن مجید۔ اور کیجیے اس آیت کے فوراً بعد ہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، انسان کو بیان عطا فرمایا، قوت گویائی بخشی۔ تمام حیوانات میں انسان ممتاز، حیوان ناطق ہے، اظہار معافی ضمیر کہہ سکتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مخلوقات بے شمار، انسان شاہکار مخلوق، اس کا اللہ نے ذکر کر دیا بالکل ابتدا میں، اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ان میں قوت بیان سب سے اونچے درجے کی صفت ہے، جس سے انسان باقی حیوانات سے نمایاں ہوگا، نمایاں ترین نعمتوں کو اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ اور ذرا یہ سوچیے کہ انسان پیدا پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ علم قرآن کا ذکر پہلے، تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور تخلیق انسان کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ اپنے اسلوب سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس کائنات میں انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان میرے کلام سے وابستگی پیدا کرے اور میرے قرآن کا علم حاصل کرے۔ اگر ایک انسان پیدا ہو گیا اور اس نے علم قرآن حاصل نہیں کیا، قرآن سے وابستگی پیدا نہیں کی، قرآن سے اپنا تعلق نہیں توڑا، اس نے اپنا مقصد تخلیق پورا کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ کی چوٹی کی رحمت، اللہ کی سب سے بلند مرتبہ نعمت جو قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، لوگ صرف عرب کے نہیں، صرف عجم کے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور طیب تک محدود انسان ہیں، انسانوں قیامت تک کے انسانوں، ہر خطے میں بسنے والے انسانوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اللہ ان سب کو اس میں ایڈریس کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں، انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ لفظ پہ غور کیجیے، تمہارے رب کی طرف سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اور وہ ایسا رب ہے جو صرف ہماری جسمانی پرورش ہی نہیں کرتا، بلکہ ہماری قلبی، ہماری روحانی اور ہماری ایمانی پرورش کرتا ہے۔ وہ رب دنیا کا بھی رب ہے، وہ آخرت کا بھی رب ہے، دل کا بھی رب ہے، جسم کا بھی رب ہے۔ ایسے ممکن ہے کہ اللہ سب کچھ دنیا میں عطا فرمائے، لیکن انسان کی روح کو آوارہ چھوڑ دے، انسان کے دل کو بھٹکنے کے لیے آزاد کر دے، ایسا نہیں، نوازتا ہے، دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ موعظہ، دیکھو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، جیسے تمہیں پال رہا ہوں، تمہاری روحانی پرورش بھی میرے ذمہ ہے، میں نے تمہارے لیے ایک موعظہ، ایک نصیحت نازل کر دی، ایک نصیحت تمہارے پاس آ ہے، تمہیں پتا
چاہتی ہے کہ تمہاری دنیا کیسی گزرنی چاہتی ہے، تمہاری آخرت کیسے سنورنی چاہیے، تمہاری روح کے لیے کیا چیزیں نقصان دیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے تمہارا دل جلا پائے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ جو دلوں میں جو بیماریاں پلتی ہیں ان کے لیے شفا۔ یہ غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، غرور ہے، اور کتنی بیماریاں ہیں، بد نظری کی بیماری، جنسی بیماری، یہ کتنی بیماریاں ہیں جو انسان اپنے دل میں پالتا رہتا ہے، پلتی رہتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ یہی بیماریاں انسان کا روحانی کینسر بن جاتا ہے۔ ہم جسمانی کینسر کے لیے تو فکر مند ہوتے ہیں، کہاں کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کینسر بن جاتے ہیں اور روحانی موت ہو جاتی ہے۔ دوستو، جیسے جسم کی موت آتی ہے اسی طرح روح کی بھی موت۔ ایک موت تو وہ ہے کہ جب جسم و جان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک موت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اور زمین و آسمان میں اڑانے لگا ہے، لیکن روحانی موت پر مر چکا ہے، اور وہ موت بہت خطرناک ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے روحانی، تمہارے قلبی کینسر، اس کی شفا قرآن ہے، اس کی شفا قرآن۔ سب دواؤں سے بڑی دوا، سب شفاؤں سے بڑی شفا اللہ نے قرآن ہے۔ اور بتائیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، ذرا یہ سوچیے، اگر ہمیں کوئی ایسا امرت دھارا مل جائے، گھر میں کوئی سی تکلیف ہو، خالی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھا لیں اور آرام آ جائے، کتنے مطمئن ہو۔ اللہ نے یہ قرآن مجید ہمیں ایسی ہی شفائے کامل عطا فرمائی ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ کھولو، پڑھو اور اپنی بیماریوں کو ٹٹولو قرآن کی روشنی میں پیدا کرو۔ بہت سے دل کی بیماریاں ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہمارے جسم کی شفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی شفا کے لیے یہ قرآن ارشاد فرمایا۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں اسی وجہ کے بات تیسری چیز فرمائی کہ بہتا قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، بتاتا ہے اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی راہ کیا ہے؟ قرآن وہ راہیں بتاتا ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن بھائی ہے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی ورحمۃ للمؤمنین، اور اس قرآن کو مان لے، خطاب تو سب سے فرمایا، آخر میں فرمایا کہ جو یہ باتیں مان لیتے ہیں، اس کی موعظت نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کی روشنی میں راہ طے کرتے ہیں اور اس کی تباہی سے حمایت کرتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے دنیا اور آخرت میں صحابہ رحمت ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت فرمائے، ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت کا ذریعہ، میری رحمت کا وسیلہ یہ قرآن مجید رحمت ہے، اسے مانو میں تم پہ رحمت کروں۔ اللہ کا یہ بات ہے۔ تو قرآن موعظت ہے،
اس کائنات کی سب سے بڑی معجزت قرآن ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا واعظ یہ قرآن ہے۔ اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے۔ اس کائنات میں قرآن سے بڑا کوئی خطیب نہیں، کوئی واعظ قرآن سے بڑا نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی شفا قرآن ہے، سب سے بڑی ہدایت قرآن ہے، اور سب سے بڑی رحمت قرآن ہے۔ آگے سے آگے سے ایک روایت یاد آگے یاد کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن مسجد گیا اور ادھر ناس یقولون بالاحادیث، میں نے دیکھا کہ لوگ باتوں میں مصروف ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ باتوں میں مصروف ہیں، دنیا کی باتوں میں مصروف ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا کی باتوں میں مصروف ہیں۔ میں جلدی سے شیر خدا امیر المومنین امام المتقین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حضرت مسجد میں لوگ دنیا کی باتوں میں مصروف، اس پر حضرت علی نے فرمایا الا انہا فتنۃ، سنو یہ فتنہ، یہ فتنہ۔ اور فرماتے ہیں مسجد میں اللہ کے گھر میں تو ہم آتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے گھر کو دنیاوی اغراض کا اڈا بنا دے گا، یہ فتنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اس لیے ہے، مسجد لا الہ الا اللہ کے لیے، اور مسجد ہی کو زندہ باد ہوگا باد کا مرکز مانا لیا جائے، شخصیتوں کی پوجا مسجد میں شروع کر دی جائے، اسی کا نام فتنہ ہے، اسی کا نام مسجد ان المساجد للہ، مسجد سے اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد میں صرف اللہ کا نام تلاوت ہونا چاہیے۔ مسجد میں کوئی پیر آئے، کوئی عالم آئے، بندہ بن کے آنا چاہیے، مسجد میں محبوبی نہیں ہوتی ہے، مسجد میں تو خدمت ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا شیخ الاسلام ہو، فقیر اسلام ہو، جب مسجد میں داخل ہوگا تو خادم ہے، مخدوم نہیں۔ یہاں خادم مخدوم کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بڑے کے گھر میں نیازمند ہو کے جانا چاہیے۔ اپنے مسجد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ابھی تو باتیں شروع ہوئی، کہا مولا علی نے فرمایا کہ یہ فتنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فتنہ ہو۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ فتنہ ہوگا تو میں نے پوچھا تھا فمن مخرج من آیا رسول اللہ، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ فمن مخرج من آیا رسول اللہ۔ ہم بھی فتنوں کی باتیں اب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دلچسپی محدود ہوتی ہے انفارمیشن کا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، بیٹھ کر اس کے انالیسس کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کو فکر ہوتی تھی کہ ہم اس سے بچیں کیسے، ہمیں بچنے کی فکر نہیں ہوتی، انفارمیشن کی فکر۔ تو پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فمن مخرج من آیا رسول اللہ، اس فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو تو فتنوں سے بچ جاؤ۔ لمبی حدیث، اس کے آخر میں صدر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمایا، دل پر نقش کر لینے چاہیے۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے لا تزیغ بالاہواء، لوگوں کی خواہشیں اس میں کبھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔
ولا تلتبس به السنا، لوگوں کی زبانیں اس میں التباس نہیں ڈال سکتے. ولا يشبع منه العلماء، اور جنہیں قرآن کا چسکا مل جائے، علماء جنہیں قرآن کا علم حاصل ہو جائے، جنہیں قرآن سے جس کے دل میں قرآن سے لگاؤ پیدا ہو جائے، کبھی سیر نہیں، وہ کبھی اس سے سیر نہیں، صبح پڑھ رہے، دوپہر پڑھ رہے، شام پڑھ رہے، کبھی قرآن پڑھنے سے سیر نہیں. میں نے ایک شعر کو دیکھا، بڑے قاری حضرت شیخ قاری فتح محمد رحمہ اللہ تعالی نابینا، لیکن ہم آپ قرآن کی تلاوت جاری رہے اور انسانی ضرورت کے لیے جب جانا ہوتا تھا اپنے منہ رومان لگے میرے بس نہیں کہ قرآن کو رومان لے مدینہ منورہ اور والد کیا ہے اب تو پڑھ نہیں سکتے، سن کے عیادت کے لیے دوست احباب جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی عیادت کیا ہے؟ قرآن سنانا. جو جتنا سناتا تھا اتنا ہی اس سے خوش ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور ان کو تسکین ملتی ہے. ولا يشبع منه العلماء، قرآن سے سکون ملتا ہے. اور اس حال میں بھی جب بول نہیں سکتے تھے، اگر پڑھتے تھے تو غلط نہیں کرتا تو یکدم یہ ہاتھ میں چپے سے جاتے اشارہ ہوتا تھا کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. ولا يشبع منه العلماء، جس کو قرآن کی لذت نصیب ہو جائے پھر وہ کسی کی اور طرف ان کا دھیان نہیں کرتا. حضرت شاہ فضل رحمان نے مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات یاد ہے، ہمارے گزشتہ صدی کے جو بزرگ گزرے ان میں حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی چوٹی کے ایک بزرگ، کیونکہ ان کا سلسلہ تلمذ حضرت شاہ عبد العزیز تھا. تو ہمارے بزرگوں میں سے بڑے بڑے بزرگ ان کی خدمت میں اجازت حدیث لینے کے لیے حاضر خدمت کرتا تھا اور ان کا بھی معمول تلاوت کرتا ہے. ایک جملہ کہا بڑا حسین، ان کے جملے بڑے ٹکسالی جملے